बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका और पार्लियामेंट का अहम तरीन इजलास आज मुश्तरका इजलास जॉइंट सेशन नेशनल असम्बली और सेनेट का आज हुआ, जो कि कल तक जारी रहेगा और इसके ऊपर बातचीत भी की जाएगी। इससे पहले यानी कश्मीर की सिचुएशन और जो 370 और 35A के बाद एक आइनी दहशत गर्दी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान कश्मीरियों के खिलाफ की है, आइनी जारियत की है, उसके जवाब के लिए इसे एक कारी ज़रब लगी है और इसको उन्होंने बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया है। दूसरी तरफ आज एक अहम मैसेज जो है वो पाकिस्तान के कोर कमांडर्स ने आर्मी चीफ की जेर सदारत इजलास में एक बहुत ही अहम अलामिया जो है वो भी जारी किया और पैगाम दिया दुनिया को कि किसी भी सूरत पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो खामोश नहीं रहेंगी और कश्मीरियों के साथ जो यकजहती है उसके लिए पाकिस्तान खड़ा रहेगा। पाक फौज कश्मीर के मामले में किसी भी हद तक जाएगी, ये ऐलान किया गया है कोर कमांडर्स की तरफ से। कश्मीरियों की मुनसिफाना जद्दोजहद का आखिरी हद तक साथ देंगे। भारतीय इक़दाम के खिलाफ हुकूमती मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत का भी ऐलान किया गया और कश्मीरी अवाम पर भारत का शर्मनाक कब्जा है। अब भारत ने खुद इस खोखले बहाने को खत्म कर दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय तसल्लुत को कानून बनाने वाले आर्टिकल 370 को कभी भी तस्लीम नहीं किया। ये कोर कमांडर्स ने कहा कि वो आर्टिकल जिसको हमने कभी तस्लीम नहीं किया उसको भारत अगर खत्म करता है तो हम इसकी मजम्मत तो जरूर करते हैं, लेकिन हम कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं और आखिरी हद तक जाएंगे, यानी कुछ भी करना पड़े कश्मीरी अवाम के लिए वो पाकिस्तान के अफवाज करेंगी। दूसरी तरफ हमारा एक जो मुश्तरका दानिश है, कलेक्टिव विजडम है, वो पार्लियामेंट के अंदर नजर आया और जब ये आगाज हुआ सेशन का तो जाहिर है कि जो अलामिया पढ़ा जाना था, ये करारदाद रूशनास करानी थी, मुतारिफ करानी थी, पढ़नी थी, वो जनाब आजम सवाती साहब ने पेश की, लेकिन वो पुरानी करारदाद जो कि 370 से पहले वाली सिचुएशन थी उसके ऊपर पड़ी। इस पे अपोजिशन ने, यानी जिसमें 370 का जिक्र नहीं था, उस पे अपोजिशन ने एहतजाज भी किया और भरपूर एहतजाज किया। उस वक्त कुछ नाखुशगवार वाकयात भी देखने को मिले, नारे भी सुनने को मिले, गद्दार गद्दार के नारे भी लगे। जाहिर है कि पार्लियामेंट के अंदर मुख्तलिफ आवाज़ें हैं वो आईं। एक अच्छा तासुर तो नहीं गया, लेकिन बहरहाल इजलास मुलतवी हुआ और उस इजलास के मुलतवी होने के बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो हाउस में तशरीफ लाए और फिर बाकायदा इजलास जो है वो शुरू हुआ और फिर 370 आर्टिकल के तहत एक मुतफिका करारदाद भी जो है वो हाउस में पेश की गई। सवाल ये है कि इस मौके के ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने तकारीर भी की हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक बहुत अहम पॉलिसी स्टेटमेंट भी दिया, जरा वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद मौजू को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो आज मुकाबला है वो एक रेसिस्ट आइडियोलॉजी से है। कश्मीर में उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक किया, अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट का है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के अगेंस्ट का है, जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन के अगेंस्ट का है, शिमला एग्रीमेंट के अगेंस्ट का है। कश्मीर का स्पेशल स्टेटस चेंज होगा तो वो डेमोग्राफी भी बदलना चाहते हैं। जिनीवा कन्वेंशन के आर्टिकल 49 के खिलाफ है, वॉर क्राइम समझी जाती है ये। इन्होंने कश्मीर में एथनिक क्लेंजिंग करनी है, रद्द अमल आएगा, पुलवामा टाइप इंसिडेंट होगा। मैं आज पेशन गोई करता हूं, मैं न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर रहा, हम हर फोरम के ऊपर इसको लड़ेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए जा सके, जनरल असेंबली में ये रेज करेंगे, हेड्स ऑफ स्टेट से ये बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी जो एक तजवीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट तजवीज़ थी, जो कि इस पूरे इजलास में बड़ी काबिल अमल भी महसूस होती है। कितनी है उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान पीस प्रोसेस का हिस्सा है और पीस प्रोसेस पाकिस्तान के बिना नहीं हो सकता। पाकिस्तान बहुत अहम है, पाकिस्तान को कश्मीर के हवाले से इसको मशरूत करना चाहिए, यानी अमेरिका को कहना चाहिए कि जब तक कश्मीर में अमन नहीं होता इसके ऊपर पाकिस्तान अमल दरामद नहीं कर सकता। क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिएगा। मेरा सवाल यह है जनाब कि हम अफगानिस्तान में, काबुल में अमन के लिए शानदार स्टेट्स सजाएं और कश्मीर में दिन रात खून बहाया जाए, ये कहा कि डील है जनाब स्पीकर। ये प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्रम्प कार्ड था या ट्रैप कार्ड? व्हेन वी से दैट वी आर ऑल यूनाइटेड एंड अ ग्रेटर कॉज ऑफ पाकिस्तान, यस वी मीन इट, बट दैट डजंट मीन दैट वी शुड नॉट हैव आवर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। हमारे पास दो रास्ते हैं, या हम डट जाएं या झुक जाएं। झुकने वाली ऑप्शन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। हमें डटना होगा और कश्मीर के लिए हमें हर कुर्बानी देनी होगी जनाब स्पीकर। इज इट नॉट आइसोलेशन? इज इट नॉट devastating failure of our foreign policy? That at a moment, in a point of history where
Kashmiris are being overrun by Modi's brute force. And the world is quiet. अच्छा जी, बहुत लंबी स्पीच थी लीडर ऑफ द अपोजिशन की, लेकिन उसमें कुछ बहुत अहम नुकात थे जिसके ऊपर बात करेंगे। अब थोड़ा सा सुन लीजिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बहुत ही मुदल्लल तकरीर की है, मुख्तसर थी मगर मुदल्लल थी। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। India can become an occupying force, but it can never change the status of Kashmir as a disputed territory. Pakistan must engage with the United Nations, as the status of Kashmir as a disputed territory is forever preserved within their resolutions. As a member of the OIC, Pakistan must try and get a special session of the OIC, at least at the foreign minister level, so we can send a strong message to the world that whatever our differences, the Muslim world is united when it comes to the issue of Kashmir. Aaj hamara Prime Minister ka khamoshi mayus kun hai. Hamara Wazir-e-Azam ke tweets kafi nahi hai. Umeed hai ki Wazir-e-Azam Khan sahab leadership dikhayenge aur hum sab us leadership ko support kar sakenge. ये बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर थी, और जो आइसोलेशन की बात हो रही थी जिसकी तरफ दोनों लीडर्स ने इशारा किया, उस पर चीनी वजारत खारजा का जो स्टेटमेंट आया है वो भी कोई बहुत हौसला अफजा नहीं है। अलबत्ता लद्दाख के मामले पे हिंदुस्तान को उनके लत्ते लिए हैं। मकबूजा कश्मीर के इलाके लद्दाख को भारत में जम करने के फैसले को मुस्तरद किया है चीनी वजारत खारजा ने। भारत को जम्मू कश्मीर से मुतालिक यकतरफा फैसले नहीं करने चाहिए। सरहदी मामलात पर नई दिल्ली को अपने बातों और कामों में मुहतात रहना चाहिए। दो तरफा मुआहदों की खिलाफ वर्जी से सरहदी मामलात पेचीदा हो सकते हैं और मकबूजा जम्मू कश्मीर में कशीदगी पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। दोनों ममालिक के मुज़ाकरात के जरिए मसले को हल करें और दोनों ममालिक के ताल्लुकात की खराबी पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अलबत्ता मकबूजा कश्मीर के हवाले से हमारी पोजीशन बहुत क्लियर है। ये मसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान सदियों से चलता आ रहा है। आलमी बरादरी भी इस पर मुत्तफिक है। दोनों ममालिक तहम्मुल के साथ बैठकर इस पर मुज़ाकरात करें और आर्टिकल 370 पर हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इससे खित्ते के हालात ख़राब हो सकते हैं। सबको मिलकर बैठकर मुज़ाकरात करना होंगे और दोनों को तहम्मुल के साथ रहना होगा। ये चीनी वज़ारत ख़ारजा का है, अच्छा स्टेटमेंट है, लेकिन दबाव भारत के ऊपर नज़र आना चाहिए था दोनों मुल्कों की बजाय सिर्फ भारत के ऊपर कि उसने वायलेशन की है। यूएई ने अलबत्ता एक अजीब सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि ये सोशल जस्टिस को बेहतर करेगा ये काम, और ये कहा है कि 370 जो है ये अंदरूनी मामला है हिंदुस्तान का। तो हमारा बहुत ही बेहतरीन जो मुस्लिम उम्मा का एक बहुत अहम मुल्क है वो ये बात कर रहा है। अमेरिका की तरफ से भी जो स्टेटमेंट है थोड़ी देर के बाद आपके सामने वो भी रखेंगे, लेकिन हमें जो मुस्लिम उम्मा की तरफ से एक पैगाम नज़र आना चाहिए था वो नज़र नहीं आया। क्या ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की नाकामी है, ये कामयाबी नहीं है, वज़ीर खारजा क्यों मुल्क में मौजूद नहीं है, वगैरह बहुत से सवालात हैं। हमारे साथ जनाब राना तनवीर हुसैन साहब हैं जो कि चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। जनाब चौधरी मंजूर अहमद साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाना-माना नाम है, साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जनाब अली मोहम्मद खान साहब पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुमलिकत, एक बहुत ही अहम वजारत इनके पास भी है और एक बहुत अहम नाम भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। और आपकी इजाज़त से राना साहब आपसे मैं शुरू करना चाहती हूँ, क्या करता पाकिस्तान, क्या आप समझते हैं कि आज का जो इजलास है उसकी कामयाबी के लिए ये ज़रूरी नहीं था कि सुबह 11 बजे के बाद जो 4 बजे तक का इंतज़ार या 3 साढ़े 3 बजे तक का करना पड़ा, वो दरमियान के टाइम में क्यों इतना वक्त जो है वो अपोजिशन ने लगाया? क्योंकि सारा मलबा अब अपोजिशन पे गिर रहा है कि आप जिम्मेदार हैं इसके। नहीं देखें आसमा, मैं आपको बताऊं कि मलबा तो गिराने के माहिर हैं और गिराते रहते हैं और मीडिया उनके साथ चलता है और वो बार यही इम्प्रेशन जाता है कि शायद अपोजिशन। कल कौमी असम्बली का इजलास इन्होंने बुलाया था और ये जब वाक़या हुआ तो सारी जो निगाहें थीं, सारी कौम देख रही थी कि आज कोई बात होगी और बात शुरू की। वहाँ पे मोशन जो पेश हुआ, स्वाति साहब ने जो पेश किया वो आपके सामने है। जो आपने कहा कि पुरानी जो पोजीशंस की उसका मोशन पड़ा जिसका हमने शोर किया, रज़ा रब्बानी साहब ने, सब ने उठ के, जो बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने तो जो दिलाई कि 373-48 ए से मिसिंग है जो असल इशू है, तो उसको और काफ़ी देर तक अली खान इसको बेयर मी आउट के वो काफ़ी स्वाति साहब को ये भी समझाते रहे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि यार ये वाकई इसमें कोई कर लो, इंक्लूड कर लो। तो फिर फवाद भी गया और भी गया, सारे
شیریں مزاری صاحبہ وہاں پہ تھی مگر شیریں مزاری اور صاحبہ ان کو تھی، تجربہ بھی ہے اس بات کا. تھی وہاں پہ، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بات کریں گے اس پہ. جب اسپیکر پھر انہوں نے زبانی کو پڑھا کے انکلوڈ کر لیا، یہ کوئی ایسے ہی تھا. میرے ساتھ تو جب شیریں مزاری کھڑی پھر انہوں نے پرٹاس کیا اپوزیشن نے کہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اور یہ بہت بڑا سانیہ ہوا ہے. یہ ایک تاریخ کا بہت بڑا المیہ پاکستان کے حوالے سے جو ہماری اپنی ایک پوزیشن ہے پاکستان کی. تو آپ اس پہ کیا یہ کر رہے ہیں؟ شیریں مزاری اس کو کرے گی، فارم منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، اگر فارم منسٹر باہر گیا ہے، حج پہ گیا ہے یا کوئی اور ڈپلومیٹک، یہ تو کہتے ہیں اب انہوں نے کہا کہ وہاں پتہ نہیں کیا تیر مارنا ہے. OIC میں گئے جہاں انہوں نے ایک کشمیر کمیٹی کا کوئی چھوٹا سا ایک بیان آیا، کیا ہوا انہوں نے بیان دیا ہے. تو یہ وہ نہیں تو پرائم منسٹر آ کے پالیسی اسٹیٹمنٹ شیریں مزاری تو نہیں دے سکتی. پرائم منسٹر نے کہا، انہوں نے کہا جی اپوزیشن سنجیدہ نہیں ہے. اب ان کا کہنے کی کیا بات ہے. ہم نے یہ بات کی تو انہوں نے پھر 2-3 گھنٹے بیٹھے رہے تو پھر انہوں نے ایڈجن کر دیا کہ آج ڈپٹی اسپیکر نے کوئی اسٹیٹمنٹ پڑھی اور آج ایڈجن کر دیا. آج جب ہم گئے تو پھر یہی مسئلہ تھا کہ آپ پرائم منسٹر صاحب آئیں. پرائم منسٹر صاحب یا تو اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے تھے اس ایشو کو یا کیا تھا. تو پھر یہ بات ہوئی، وہ آئے اور انہوں نے جو بات کی وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہم سنجیدہ نہیں ہیں. ہم تو کل کے بھی بیٹھے ہوئے تھے، کل بھی اپوزیشن بیٹھی ہوئی تھی، آج بھی صبح 11 بجے کے گئے ہوئے تھے. اور عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر صاحب نے بیان دیا، ہمارا ایشو کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو انہوں نے آپ نے سنایا ابھی پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ کہ انہوں نے یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا کہ خون کے آخری قطرے تک ہم جائیں گے، اور وہ پہنچ گیا نیوکلیئر تک پہنچ گیا. چلیں نہیں مگر وہ انہوں نے پھر آپ دیکھیں شہباز صاحب کو روکا بھی، کہا جی میں کروں کیا حملہ کر دوں. میں بتاتا ہوں نا کیا کریں. دیکھیں نا جو پارلیمنٹ ہے اس کو سجیشن دینا ہے، حملہ تو نہیں کر سکتے. شہباز صاحب نے بتایا ہے، میں بھی بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمارا ایشو 2 ایشو ہیں. ایک ایشو تو یہ ہے کہ یہ واقعہ کیوں ورٹ نہیں کیا گیا. اس کو ورٹ کیا جا سکتا تھا، یہ ہے کیونکہ جب خود کہتے ہیں یہ کہ 1 سال سے ہم یہ بات سن رہے تھے، اس کے مینیفیسٹو میں بھی تھا، اس نے الیکشن جب لڑا تو اس نے کہا میں 35A جو چینج کروں گا، ریپیل کروں گا. اور سارے انہوں نے نہیں، پرائم منسٹر نے ایک اور بات بڑی مزیدار کی. انہوں نے کہا بیشک میں جب میں گیا ہم نے ان کو اپیزمنٹ کرتے رہے، چلیں کہ ٹھیک ہے نیبر کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے، کوئی اس میں کوئی نہیں اچھی بات ہے. لیکن جب بیشک میں وہ کہتا میں 100% پہنچ گیا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ بالکل اور ہے اور یہ کام کریں گے. یہ جب انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کو پتا اصل معاملہ تو رانا صاحب میں سر آپ کی انہوں نے کہہ دیا مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ان کی انٹینشن نہیں ہے، تو پرائم منسٹر نے کہا انٹینشن انہوں نے کہا یہ کام کریں گے اور یہ 370 یہ دیکھیں نا ایک لیڈر کے طور پہ انہوں نے اسیس کر لیا نا. لیڈر کا یہی کام ہوتا ہے نا، آ کے کیا ملک میں انہوں نے کوئی کام کیا، کیا اپنے سٹیک ہولڈرز کو بلایا، کہا کہ اب کیا کریں، کیا ڈپلومیٹک لیول پہ انہوں نے کوئی وار فوٹنگ پہ کام کیا کہ ان کو روکیں. جب ٹرمپ کے ساتھ ایک بالکل سوال ہے میری پھر ٹرمپ کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کوئی کشمیر ایجنڈا نہیں تھا، لیکن میں نے ویسے بات کی کہ آپ کچھ کریں. جب انہوں نے یہ کہا کہ کچھ کریں، جب اس نے کہا میں میڈیشن کے لیے تیار ہوں یا کروں گا، مودی نے میرے ساتھ بات کی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یہ نہیں کر سکتے. یہ ہماری انفارمیشن ہے جو اتھینٹک ہے کہ وہ یہ کام کریں گے. جب اسیس کر لیا تھا پرائم منسٹر نے، اوارڈ کریں علی محمد خان صاحب آپ اس کو اوارڈ کریں. اور کیوں نہ ہوا جب ہو گیا تو اب یہ سوال اب تو ہو گیا نا، ہم کیسے کر سکتے تھے؟ اب تو وہ سچویشن میں چلے گئے جو بڑی گمبھیر سچویشن ہے، کیونکہ میں وہ سسٹین کریں گے یہ اپنا کام. ابھی اس پہ بات کرتے ہیں اس کے اوپر بھی، لیکن علی محمد خان صاحب جب اسیس کر لیا تھا پرائم منسٹر نے، پرائم منسٹر کو پتا چل گیا تھا اور ظاہر ہے کہ ہم ان کو ڈاؤٹ ہی نہیں کر سکتے. پہ ایک ہفتے سے میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھا ہوگا، چل رہا تھا اخباروں میں آ رہا تھا کہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو پاکستان نے تیاری کیوں نہیں کی سر؟ تیاری کیوں نہیں کی پاکستان نے؟ لوگوں سے رابطے کیوں نہیں کیے؟ یہ سوال اٹھ رہا ہے. خان صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑا اہم دن تھا آج جی، اور جو حالیہ تاریخ ہے جب سے میں اس حکومت کا حصہ بنا ہوں، جب ہماری حکومت آئی ہے، کچھ ایک موقع بڑے اہم آئے ہیں اور ان میں سے ایک آج کا دن بھی تھا. ماضی میں بھی جو پچھلی حکومت تھی اس میں بھی کچھ دن ایسے آئے جب جوائنٹ سیشنز کال ہوئے. میں سمجھتا ہوں باوجود اپنی تمام تر مخالفتوں کے اور بڑی جو آپس میں ایک چپقلش رہتی ہے پاکستانی سیاست میں حکومت اور اپوزیشن کے، ہم سیاستدانوں نے ایک چیز میں سمجھتا ہوں پروف ضرور کی ہے کہ ہمیں ایک صلاحیت ہے کہ جب قوم کا مسئلہ آتا ہے، when the nation calls us، جب قوم کی بات آتی ہے پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آج بھی اس کا ایک موقع وہ سامنے آیا. جوائنٹ سیشن جیسے ہی یہ ایشو اٹھا ہے، عمران خان صاحب نے فوری طور پہ جوائنٹ سیشن
کا جو ہے انہوں نے آرڈرز کیے، وہ پھر ہم نے اسمبلی کل ایمرجنسی میں سارا بنا کے اور ایک ہی دن میں سارا ارینج کر کے آج جوائنٹ سیشن جو ہے وہ الحمدللہ ہو گیا. شروع میں تھوڑا سا ناخوشگوار، لیکن ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہوتا ہے اس طرح، کیونکہ عام حالات تو ہیں نہیں، لیکن آخر میں اسپیچیں تینوں بڑے لیڈرز کی ہو گئی. ایک تھوڑا سا میں یہ فیل کرتا ہوں، شاید میں غلط ہوں، میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب شاید اس سے زیادہ بہتر اسپیچ کر سکتے ہیں. بلاول صاحب نے ٹو دا پوائنٹ کی، شارٹ کی، لیکن شہباز صاحب کا تھوڑا سا لگا، مجھے تھوڑا سا بعض اوقات اسپیچ کے دوران مخمسے کا بھی شکار رہا کہ زیادہ یہ مودی صاحب کے خلاف ہے یا عمران خان صاحب کے. کیونکہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں تجاویز آپ بالکل دیں، لیکن تھوڑا سا بڑے ادب سے میں عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کس دن ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف زیادہ ہم نے سیاسی طور پہ ایک دوسرے کو لتاڑنا ہے، اور کہاں ہم نے کھڑے ہو کے مضبوط سٹینڈ دینا ہے، دنیا کو بتانا ہے، ہندوستانیوں کو بتانا ہے. آپ کا اشارہ وہ جو ان کے نام کے اوپر نیازی والی بحث تھی، غیر ضروری بحث تھی، پرائم منسٹر کو بھی اور بھی جو ہے دیکھیں، آئی ایگری ود یو، he should have acknowledged. ہاں آئی ایگری ود یو، لیکن میں اس چیز جو کو قطع اصل نظر سوال تھا، پھر میں چوائس صاحب کے دوسری پاس بات بھی، کرتا ہوں. جی میں چوائس صاحب کے پاس بھی آؤں. سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کو جب اندازہ ہو گیا، پرائم منسٹر کو اندازہ ہو گیا، اداروں کو اندازہ تھا کہ یہ سب کچھ ہے، تو پھر ہم نے اپنے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر لڑائی کیوں نہیں لڑی؟ ہم کیوں تیار نہیں تھے؟ جی خان صاحب. جی میں سمجھا آپ چوئی صاحب سے پوچھ ہاں میں آپ سے پوچھ کے دوبارہ پہلی دفعہ ان کے پاس جاؤں گی. جی دیکھیں، اس کا تو میں سمجھتا ہوں سب کو پتا ہے کہ نریندر مودی اور اس کی جماعت کی اس کی تھنکنگ کیا ہے. صحیح. بابری مسجد سے لے کے آج تک انہوں نے ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے. The guy is a butcher of گجرات. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو تھی، عمران خان صاحب جب ہم گئے ہیں امریکہ تو بیسیکلی بائیلیٹرل تھا، لیکن وہاں ہم نے ایک ڈپلومیٹک ہمیں ایک فتح میں جو ہے وہ حاصل ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں صرف عمران خان کی نہیں، پورے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی تھی کہ جو ہے ٹرمپ کے منہ سے یہ چیز نکلوانا کہ میں جو ہے اس میں ثالثی کے لیے تیار ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک سپر پاور وقت کا جو ہے وہ یہ چیز ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ایک ایسا ایک مسئلہ ہے جس میں اس کو جو ہے ثالثی کا کردار ادا کرنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دنیا پہ ایکنالج کروا دیا. لیکن یہ جو نریندر مودی نے کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مقابلہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ تو ہوگا، لیکن ہم اندر سے ہم نے سب نے ایک ہونا ہے، مضبوط ہونا ہے، کیونکہ جب مشکل وقت آئے گا اور وہ ایک دن آئے گا. یہ یاد رکھیے گا اسما شیرازی صاحبہ، اسما بی بی کے باہر سے ہمیں امداد بڑی کم آئے گی. ہاں ڈپلومیٹک لیول پہ آج بھی جو ہے میں سن رہا ہوں اپنا شاہ صاحب کے خلاف کچھ باتیں ہوئی ہیں. شاہ صاحب واز ان سعودی عربیہ OIC کے اس میں اپنے میٹنگ میں تھے، وہ سفارتی سطح پہ جو تھی، تو وہ آج شام کو آ رہے ہیں. جی آج وہ واپس اچھا، یہ تو آپ نے بھی اطلاع کنفرم کر دی ہے، UN کو بھی کرنا ہے. بالکل، یہ آپ نے اطلاع کنفرم کر دی. شکریہ کہ آپ نے یہ خبر کنفرم کر دی کہ وہ آج شام کو واپس آ رہے ہیں. لیکن چوائس صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے مسئلہ ہمیں امریکہ سے ناراض ہونا چاہیے جس نے ہمیں کہا کہ ثالثی کریں گے اور ان کو ساری باتیں پتہ تھی اندر سے، یا ہمیں ہندوستان سے ناراض ہونا چاہیے جس نے اچانک سب کچھ یہ کر دیا اور ہم تیار نہیں تھے؟ ہماری ناراضگی کس سے ہے؟ اچھا، 2-3 باتیں میں اس آپ کے سوال سے پہلے کرنا چاہتا ہوں اور ان گڈ فیتھ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جتنی گالیاں انٹرنلی دے سکتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اپنا ظرف ہوتا ہے، ہم لینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر یہ وہی ایٹیچیوڈ خارجہ پالیسی کے اندر اور انٹرنیشنلی رکھیں گے تو اس کا بیک لیش آئے گا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات آپ نہیں دیکھ رہے. میں رانا صاحب بھی بیٹھے ہیں، اگر انڈیا نے اپنا آرٹیکل ختم کیا ہے جس کو ہم مانتے ہی نہیں تھے تو کیا کرے؟ میں وہی گزارش کرنے لگا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں نے مس ریڈ کیا مودی کو، اور انہوں نے بھی کیا، انہوں نے مس ریڈ کیا. جو اس کو دیکھیں، پہلی تو بات ہے اس کا پورا جو آئیڈیولوجیکل پرسپیکٹو جو آج پرائم منسٹر بتا رہے تھے، پھر کیا ویژنری لیڈر ہے عمران خان صاحب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی جیت کر آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ دیکھے بغیر کو اس کا مینیفیسٹو کیا ہے، یہ سمجھے بغیر کہ وہ پورے کیمپین ہیٹ کیمپین کر رہا ہے، اس کے منشور کا حصہ تھا، منشور کا حصہ ہے، اور پھر باقی چیزیں بھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہ اس سے ملی ہے کوئی لیڈرشپ، نہ کبھی اس سے کوئی توقع رکھی ہے. آج بلاول صاحب نے کہا کہ ان کے الیکشن کوئی ویلکم نہیں کرنا چاہیے، ویلکم نہیں کرنا چاہیے، ان کی ہیٹ جو ہے، ہیٹ کیمپین جس بنیاد پر کیا. دوسری جو بنیادی بات ہے،
देखिए आज भी जो मतलब मुझे अफसोस हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो अपोजिशन है वो बिहेव नहीं कर रही। अब 5 घंटे बाद आप आ रहे हैं हाउस के अंदर, 5 घंटे हाउस नहीं चला, और मैं यकीन से कहता हूं कि अली मोहम्मद खान साहब को सवाती साहब ने वो रेजोल्यूशन नहीं दिखाया था। अगर अली मोहम्मद खान जैसा जूनियर बंदा को भी दिखा दिया जाता तो वो ये रेजोल्यूशन वो ना होती जो वो प्रेजेंट कर रहे थे। अच्छा, मैं ब्रेक से पहले क्विकली ये पूछ लूं, आपको कंफर्म कर लूं कि दिखाया था कि नहीं? 2-3 पॉइंट्स जी जी जी। बस यहां पे भी अगर इस लेवल की सूरत हाल है, पैथेटिक, कि आज इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है उस पर प्राइम मिनिस्टर क्या बिहेव कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर वो, और ना स्टेशन पे है आपके वजीर खारजा, ना आपकी अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तकिल मंदूब भी स्टेशन पे नहीं। वो कहाँ गायब है मलिहा लोधी साहिबा? उनका तो अभी तक कोई हमें जिक्र भी नहीं अब सुनने को मिला। सवाल ये है कि अगर पिछले 3 महीने से इंडिया मुख्तलिफ डेलीगेशंस भेजकर तो ये सारी दुनिया के अंदर उनसे बात कर रहा था, तो किधर है हमारी एजेंसियां, किधर है हमारे सफारत खाने? पता था, आप भी कह रहे हैं नहीं, सफारत खाने किधर है? सारी दुनिया के अंदर भेज रहे हैं उनको बता और दिया हमने उसके काउंटर में काउंटर स्ट्रेटजी क्या की कि एक दिन पहले हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है, उसमें भी हम परसीव नहीं कर पा रहे जी कि वो 370 खत्म करने जा रहे हैं, उस पे अटैक करने। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, लेकिन ब्रेक पे जाती हूँ। जो चॉइस साहब ने कहा, राजा फारूक हैदर साहब वजीर आजम आजाद कश्मीर कल हमारे शो पे थे, उन्होंने कहा कि सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें इस बात का इदराक था कि 370 हो जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी होगी इसका तो हिंदुस्तान की अपनी जमातों को भी इदराक नहीं था। बहरहाल अगर मंशूर का हिस्सा था, सोशल मीडिया में मैंने पढ़ा विद इन 2 days। मैं ब्रेक के बाद इसके ऊपर ये क्लैरिफिकेशन भी जरूरी है, इसके ऊपर भी ज्यादा इनपुट चाहिए हमें कि अगर ऐसा अचानक हुआ है तो कैसे हुआ है, और क्या पूरी दुनिया को पता था तो कैसे पता था। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि अमेरिका को पता है या नहीं पता है, बहरहाल किसी और को पता होता या नहीं पता होता, हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए थी। राना साहब और चॉइस साहब, आप दोनों पूछ रहे थे कुछ के इसी मामले के ऊपर अली मोहम्मद खान साहब। दो बातें देखें। पहली बात यह है कि देखना पड़ेगा कि हमारी खारजा पॉलिसी क्या है, रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव है, मतलब क्या है। हम हर बात खारजा पॉलिसी है इस वक्त, बाय द वे जो भी है, सवाल मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अल्टीमेटली आप दुनिया के, और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने डिलीवर जो खारजा पॉलिसी होती है ना, नहीं जो खारजा पॉलिसी होती है ना, वो अल्टीमेटली आपकी दाखिला पॉलिसी का तसलसल होती है। ये नहीं आप दोनों को काट कर नहीं देख सकते, जो कोई दाखिला पॉलिसी है वही फिर खारजा पॉलिसी का अक्स है। अब मैं जो बात करने लगा हूं, इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मेरे नजदीक एक तो 3 महीने से वो डेलीगेशंस भेज रहे हैं, हमें नहीं पता। दूसरी बात, देखिए ट्रंप जो है, एक तो उनको पता है ये नहीं हो सकता कि इतना बड़ा अमेरिका जो इंडिया जो है स्टेप ले रही। दूसरी बात, अगर उसको कहा भी था सालसी का, तो ये अक्लमंदी थी जो उसने की, ट्रंप ने, वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती की या दुश्मनी की। वो अकेले से प्राइम मिनिस्टर को कहता ये उधर से ऑफर है, और शायद इंडिया इतनी जल्दी नहीं करता ये अगर वो ट्रंप पब्लिकली नहीं कहता। और मोदी देखे बोला नहीं है ना, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने रिएक्शन देखिए एक्शन के जरिए से बताया। प्रॉब्लम यही है कि उन्होंने वो दबाव लिया, उसने अपने ऊपर चुप रहा और उसने कहा कि दिस इज एक्शन, मेरा है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। बिल्कुल बिल्कुल। रान साहब, आप भी यही बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, शहबाज साहब ने कहा। तो सर फॉरेन पॉलिसी अगर यहाँ नहीं थी तो आपके जमाने में भी कोई फॉरेन पॉलिसी, हमारा अलमिया तो ये है कि इन पे आप तनकीद कर रहे हैं, तो पहले कौन सी देखिए हम बड़े क्लियर थे उस वक्त, मैं अब इस वक्त तो वो बात नहीं कर सकता। एक तो हमारा भी यही अप्रोच थी कि हमारे नेबर कंट्रीज के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। अफगानिस्तान अगर पीसफुल होगा तो पाकिस्तान भी रीजन पीसफुल होगा, और हिंदुस्तान के साथ हमारा डिस्प्यूट है, ये रिजॉल्व होने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हम जो आज ये बात कर रहे हैं, उस वक्त तो मोदी का यार कहते थे ना, उस वक्त मोदी आता भी तो था। आज आप लोगों ने भी कह दिया नहीं, मोदी आता भी था, हम मिलते तो नहीं करते थे, फोने करते थे, तो ये तो नहीं वो ऐसे उठाता नहीं था, या बेशक में उन्होंने हमें समझा कि वो तो ये लिफ्ट नहीं करा रहे।
لیکن وہ واجپئی کے ساتھ بھی جب بھی بات ہوئی ہے ہمارے دور میں بہتر طریقے سے ہوئی ہے, عزت کے ساتھ ہوئی ہے اور اپنے لیول پہ ہوئی ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ اپیزمنٹ کے لیے ہم چلے گئے, اپیزمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے ان کی اپنی اپروچ, اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو بیہائنڈ تھا ان کا پرپز تھا وہ غلط نہیں تھا کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے معاملات بہتر ہونے چاہیے, نیبر ہے ہمارا, لیکن جس انداز سے کر رہے تھے اپیزمنٹ اس کی وہ ہمیں باری پڑی ہے, یہ ماننا پڑے گا. یعنی پاکستان جو دوسری رہی اپنا بات ایک انٹرنیشنل لیول پہ مثبت رویہ دکھا رہا تھا اس کو ہندوستان نے نیگیٹیولی لیا. انٹرنیشنل لیول پہ اگر بات آپ کریں تو میرا حال کوئی بات چیزیں سینسٹیو ہیں, جس طرح یمن کا مسئلہ ہوا تھا وہ یہ لائے تھے پی ٹی آئی والے کے اسمبلی میں اس کو ڈیبیٹ کرائیں, ہم نہیں لائے تھے. ان کی ڈیمانڈ پہ کہ جی اس کو ڈسکس یہاں ہونا چاہیے اور وہاں پہ جو باتیں ہوئیں ٹھیک ہے میسج غلط تو ایک گیا, سٹرونگ نہیں, مگر یمن کے اوپر تو پارلیمنٹ کا بڑا سٹرونگ میسج کیا, میسج گیا, لیکن جو سپیچز ہوئیں پالیسی صحیح بھی ہو گئی. نہیں ان کا یہ خیال ہے کہ کیوں ہمیں اس طرح لتاڑا گیا, پر وہ لمبی بات ہے, نہیں میں کرنا چاہتا, سینسٹیو باتیں ہیں. اور وہ ہم سمجھ گئے. اور رشیا کے ساتھ جس طرح ہم نے اوپننگ کی تھی وہ آپ کے سامنے ہے, جس طرح چائنا اس پہ خواجہ صاحب نے بھی چائنا اور ٹرکی اور قطر, کیونکہ میں تو بیچ میں جاتا تھا, ملتا تھا ان لوگوں کے, اور میں بہت سارے لوگوں کو میں نے آئی واز دا فرسٹ ون جو ملا ہوں جا کے, مطلب اس میں بیلاروس میں نے فرسٹ ٹائم وہاں گیا, اور جو ان کا ڈیزگنیٹڈ امبیسڈر تھا مجھے فارن منسٹر نے ملایا کہ یہ ہم پاکستان میں بھیج رہے ہیں. پریزیڈنٹ نے کہا کہ مجھے بلائیں, میں جدھر جاتا تھا ایجپٹ کے پریزیڈنٹ کو ملا, انہوں نے کہا جی مجھے انویٹیشن. اچھا اب میں جہاں گیا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کا ہمیں انویٹیشن بھیجے. بالکل میں خان صاحب یہ میں کہنے کا مقصد ہے کہ ہم بڑے ٹھیک جا رہے تھے, ہمیں پتا تھا کہ ٹرسٹ وردی یو ایس کبھی بھی نہیں رہا. ہسٹری دیکھیں 70+ ایئرز 73 ایئرز کا ڈچ کرتے ہیں ہمیں, یو کین ڈپینڈ 1 2 3 4 جو ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو ہم امریکہ کی طرف چلے گئے اب جی, اور اس کا یہی رزلٹ ہونا تھا, یعنی چائنا سے شفٹ کیا ہے, یہی رزلٹ ہونا تھا. ایون رشیا کے ساتھ ہم نے جو پروگریس کی تھی, آج 2 جو ملک ہیں ہمارے ہمسائے, ٹھیک, وہ ویٹو پاور ہے, ویٹو پاور ہے, چائنا روس. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اسپیچ کے اندر شہباز صاحب نے کہا کہ ہم نے کیوں سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کے لیے ہندوستان کو ووٹ کیا. پھر جب مسلم امہ کی بات کرتے ہیں, OIC کا اجلاس ہوتا ہے, اس میں وہ خصوصی دعوت UAE جو ہے وہ دیتا ہے محترمہ سشما سوراج صاحبہ کا, اور ہمیں بائیکاٹ کرنا پڑتا ہے. اس سے پہلے کبھی یہ نوبت نہیں آئی. تو مجھے بتائیں کہ ہمیں کوئی پرابلم ہے, مسلم امہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, یہ دنیا ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے, مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہمیں اپنی پالیسیز کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں ہم مظلوم ہیں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے. تو یہ تو دنیا کی ریت ہے, مظلوم کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ اور کیا یہ جو ہے یہ ان 10 مہینوں میں ایسا ہوا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ڈپلومیٹک جو ہم آئسولیٹڈ تھے, کشمیر کاز کے حوالے سے تو میں نہیں بات کروں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل ڈپلومیٹکلی ہم اوور آل بھی آئسولیٹڈ تھے پچھلے 4-5 سالوں میں. وہ ٹوٹا ہے. یہ ٹرکی کے ساتھ جو ہے بات چیت ہوئی ہے, آپ کا ملیشیا کے ساتھ ہوئی ہے, وہ آئے ہیں, ہم لوگ گئے ہیں, چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ جو ان کے جو ہیں پیوٹن صاحب کے ساتھ جو عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے, وہاں نریندر مودی بالکل سائیڈ لائن تھے. لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا جو ہے وہ طاقتور کا ساتھ دیتی ہے. اب ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے. کیا اسی طرح بیٹھ کے جو ہے سیاسی طور پہ ایک دوسرے کا جو ہے قد نیچا کرنے کی کوشش کرنی ہے, یا سنجیدگی سے بیٹھ کے جو آج عمران خان صاحب نے سوال کیا ہے شہباز شریف صاحب سے کہ آپ ہمیں یہاں سے تجاویز دیں, مثبت تجاویز دیں, آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں حکومت یہ تو کر رہی ہے اور ہمیں کیا, جس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم UN جائیں گے, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسلز ہم جائیں گے, OIC سے ہم انگیج کریں گے, جو ہمارے ایمبیسڈرز باہر ہیں وہ فورن کنٹریز میں انڈیویجول اور کلیکٹیو لیول پہ مختلف فورمز پہ بھی وہ بات کریں گے, پارلیمنٹیرینز جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیری برادری کو ہم نے یہ میسج دینا ہے اور ہم دیں گے اور ہم نے دیا ہے کہ چاہے دنیا میں ایک ملک بھی ہمارے ساتھ کھڑا نہ ہو, کشمیر ہماری شہرگ ہے, چاہے ہمارے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں, ہم نے کشمیریوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا. جو وہاں یاسین ملک صاحب جو صحبتیں برداشت کر رہے ہیں, جو علی گیلانی صاحب کی کال ہے, یہ میری بات مارک مائی ورڈ,
یہ جو علی گیلانی صاحب کی کال ہے مستقبل قریب یا بعید میں جب بھی اس علاقے میں غزوہ ہند جب برپا ہوگی، یہ کال اس میں بنیادی جو یہ کال دی ہے، سو اس کال علی گیلانی صاحب نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو کہ ہم جو ہے آپ ہماری ہیلپ کریں، اللہ آپ سے پوچھے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے انشاءاللہ مضبوطی سے کھڑے ہونے کا. ہاں آپس میں ہم گفتگو کریں، کل بھی ایک جوائنٹ سیشن ہے اور وہاں سے ہم تجاویز لے کے نکلیں اور ایک جوائنٹ ریزولوشن انشاءاللہ لے کے نکلیں اور اس کے بعد اس کو آگے پرسو کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک واچ ڈاگ کا کردار جو ہے وہ ادا کرے حکومت پہ، کہ جو پالیسی فارمولیشن کل نکلتی ہے، جو ایک وہاں سے کچھ نکات نکلتے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو، جو ہے ریلیجسلی پرسو کر رہی ہے یا نہیں، یہ پہ پارلیمنٹ ہم پہ حکومت پہ نظر رکھے. اور میں سمجھتا ہوں جب ہم میں اتفاق اتحاد ہوگا اور جب ہم ویجیلنٹ رہیں گے، ٹھیک ہے نریندر مودی نے ایک کردار ادا کیا ہے، اس نے ایک سٹیپ لیا ہے جو اس کے دل میں تھا اور اس کے لیے اس نے منصوبہ اور اس پہ وہ ووٹ بھی لے کے آیا ہے. ابھی بھی لیکن ہم نے اس خان صاحب ابھی بھی بیک دیر ڈاؤن نہیں نہیں کر ہے جانا. سر ابھی بھی میں 2-3 سجیشنز میں بریک کے بعد لے لوں. ابھی بالکل آخری حصے میں ہم اسی پہ بات کریں گے کہ کرنا کیا ہے. افغانستان والا جو سلوشن دیا ہے، تجویز دی ہے شہباز صاحب نے، کافی پریگمیٹک ہے. امریکہ اس وقت ہماری بات سن رہا ہے، افغانستان کا مسئلہ ہم نے حل کرانا ہے اور ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے. کیا پاکستان واقعی اس کے ساتھ لنک کرے گا؟ ہاؤس میں تو پرائم منسٹر نے صاف کہہ دیا کہ نہیں، ہم جو ہے وہ افغانستان کو یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر پیس ہونا چاہیے، لیکن ہمیں امریکہ کو باور کرانا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرائے، یا کم از کم جو اور پاکستان کے خلاف انڈیا جو ہے وہ جارحیت کرنے کا پلان کر رہا ہے، کم از کم اس کو روکے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا قابل عمل کیا ہے، کیا ہونا چاہیے. چوہدری صاحب آپ میں 2-3 باتیں، ایک تو یہ افغانستان والا بات جو ہے وہ پریگمیٹک لگی ہے جو شہباز صاحب نے بات کی ہے، اور ایکشن کی بات بلاول صاحب نے کی ہے. دیکھیں ساری چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں، کوئی چیز سیپریشن میں نہیں ہوتی. مثلا وہاں پہ انڈیا میں یہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ چونکہ انہوں نے مرجر کیا ہے فاٹا کا تو ہم نے بھی کر لیا. یہ بھی بحث چل رہی ہے وہاں پہ انڈیا. ان کا کیا لینا دینا؟ نہیں لینا دینے کا نہیں ایشو ہوتا، میں یہ بات کر رہا ہوں. اب دیکھیں آپ چیزیں آئسولیشن میں نہیں کر سکتے، نہ خارجہ پالیسی آپ کی ایک کے ساتھ دوسری جڑی ہوئی ہوتی ہے چیزیں. ایک دوسری بات، اب دیکھیں آگے کی بات کرنی چاہیے. پہلی بات میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہاؤس کے اندر سے ایک ایسی کمیٹی بنے جو بہت سینئر، اگر ہیڈ آف دا پارٹیز نہیں تو کم از کم انہیں کہا جائے کہ جو بہت سینئر آپ کے لوگ ہیں ان کو بٹھائیں. آپ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید بلاول صاحب کو بھی کہیں فورن مشن کے اوپر بھیجیں گے. اور میں اگلی بات یہ کرنے لگوں. دوسری یہ ہے کہ کم از کم جو ہماری کمیٹی ہے، جو فورن اسٹینڈنگ کمیٹی ہے فورن افیئرز کی، اس میں کم از کم ایسے بندے ڈالیں جن کی بات سنی جائے. تیسری میری سجیشن یہ ہے کہ اگر انڈیا نے بھیجیں ڈیلیگیشنز، آپ سوئے رہے ہیں، اگر کل نہیں بھیج سکے تو آج بھیجیں. کم از کم دنیا کو جا کر یہ تو بتائیں کہ انڈیا بیسیکلی یہ 26 اکتوبر 1947 کی پہلے والی پوزیشن پہ چلا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے کہ اب انڈیا جو ہے وہ قابض ہے. ہاں ایگزیکٹلی، جو فریق جو ایون ایکسیشن جس کو ہم نہیں مانتے تھے، ایسا اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا. خان صاحب اس سے پہلے کہ میں رانا صاحب کے پاس آؤں، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا اور اب کیا کرنا چاہیے فوری طور پہ؟ افغانستان والا ایشو، اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ سجیشن رادر. دیکھیں افغانستان میں پاکستان کا ایک رول ہے اور ہمارے مفاد میں ہے کہ افغانستان میں امن ہو، امریکہ وہاں سے جائے، وہاں کے عوام اپنی تقدیر کے خود مالک ہوں، وہاں ایک ایسا دیرپا امن آئے جس کی وجہ سے آپ کا جو جتنا یہاں اس علاقے میں شورش برپا ہوئی ہے وہ سب ختم ہو، تو ہمارے بھی مفاد میں ہے. آج اگر امریکہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو ظاہر ہے ہم نے اپنا مفاد بھی دیکھنا ہے. کیا افغانستان میں امن ہمارے مفاد میں ہے؟ تو اگر ہمارے مفاد میں ہے، جو کہ ظاہر ہے، ہم اس میں اپنا ایک رول ادا کریں گے. ہاں آج امریکہ نے مانا ہے اور آج عمران خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں یہ بات کی بھی ہے کہ ہم ہمیشہ یہ بات امریکہ کو کرتے تھے
اور ویسٹ کو کرتے تھے کہ افغانستان کا جب روس وہاں سے گیا اس کے بعد وہاں کا کوئی ملٹری حل نہیں ہے. علی محمد خان پرائم منسٹر کو کہیں فوری طور پر کشمیر کی اسمبلی میں جائے ایڈریس کرے وہاں پہ جا کر. ہاں آزاد کشمیر میں ایک ہائی کمشنر کو بلانا چاہیے واپس. سچی بات, لیکن میں ایک دو چیزیں مختلف تجاویز جو ہیں وہ کل آئیں گی, یہ بھی ایک تجویز ہے, اور عمران خان صاحب انشاءاللہ اس پہ بھی غور کریں گے. میں سمجھتا ہوں مختلف چیزیں سامنے آ جائیں گی, اس کے بعد ایک پلان بن جائے گا, اس کے بعد اس پہ عمل ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کی طرف سے بھی پازیٹیو بات آئے گی اور اس کو ہم سنیں گے نہیں. ٹھیک بات. ایک دو چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے بات کی ہے. ایک تو بڑی کلیئر کٹ بات ہے کہ اس ایشو پہ ہم یک جان دو کالوں والی بات ہے, بالکل کٹ مریں گے, بالکل اس میں یہ بڑی اچھی بات آج پارلیمنٹ سے بڑا اچھا میسج گیا ہے. اگر ہم نے یہ علی محمد خان صاحب کو پتا جب یہ آئے تھے ادھر شہباز صاحب کو ملے ہیں تو وہاں بات کی کہ ہم بڑے حوصلے سے آرام سے سنیں گے بات, ایشو ایسا ہے پرائم منسٹر کی, لیکن اس کے بعد اپوزیشن کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرے کہ فیلئر کی بات کریں, کرنی چاہیے ہمیں, لیکن آئندہ کی اسٹریٹجی بالکل ہم ساتھ ہیں, جو بھی بنے گی مل کے بنے گی. بات یہ دوسری آپ نے افغانستان کی بات کی, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان پہ سلوشن ملٹری سلوشن نہیں ہے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اب آیا جب 9/11 ہوا تو اس وقت امریکہ نے داخل ہونا تھا, تو اس وقت انہوں نے کہ وہ ہمیں کہا کہ یو آر ڈارلنگ, اب انہوں نے نکلنا ہے. اب مجھے بتائیں امریکہ کو پتہ ہے میں بتاؤں آپ کو, یہ جو آپ کو اس کا نا یہ جو سیریا وغیرہ کا اور سارا افغانستان, اٹ کاسٹ $250 billion annually to America.